السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انفو پینل چینل پر خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے لیے نالجبل ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف، میری گزارش ہے کہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ اس بابرکت سفر کو ہم درود پاک سے ابتدا کریں اس کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوی میں کیا تھا۔ دست نبوی کا مطلب ہے نبوت کے 10 سال بعد، اور دست نبوی میں اصل میں آپ کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو کہ آپ کو کا بہت خیال رکھتے تھے، آپ کو بہت ہی عزیز رکھتے تھے۔ اور ان کے انتقال کے 10 دن بعد تقریباً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 65 برس کے قریب تھی۔ آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا اور خود ہی ان کو قبر میں اتارا۔ یہ دونوں اموات کے بعد آپ بہت دل گزاشتہ ہوئے، کیونکہ دونوں ہی بڑے پیارے رشتے تھے، بہت ہی آپ کا خیال رکھتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے۔ اس سال کو آپ نے عام الحزن کا نام دے دیا، جو کہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ ابو طالب کے بعد ابو لہب قریش کا سردار بنا، جو کہ پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں جانتے تھے، اور جیسے ہی اس سردار بنا اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے کیے کرائے کے خود ذمہ دار ہیں، اپنے اعمال کے بھی خود ذمہ دار ہیں۔ یہ ایک قسم کا اعلان لا تعلقی تھا، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان ہوئے۔ پھر آپ نے طائف جانے کا ارادہ کیا کہ طائف جا کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کی جائے، شاید وہاں پر لوگ ایمان لے آئیں، اور اگر ایمان لے آتے ہیں تو وہاں پر رہ کر شاید بہتر طریقے سے دین کا کام کیا جا سکے، کیونکہ مکے میں لوگ آپ کو بہت تکلیفیں دے رہے تھے اور آپ کا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ خیر، آپ نے سفر طائف شروع کیا، اور طائف جو ہے یہ ایک صحت افزا مقام ہے، مکہ سے تقریباً 60 میل یا 95 کلومیٹر کے قریب دور ہے۔ سفر آپ نے شروع کیا تو آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ تقریباً مئی یا جون کے شروع میں 619 عیسوی کا واقعہ ہے، جب آپ نے یہ طائف کا سفر شروع کیا تھا۔ یہ سفر آپ نے پیدل ہی کیا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی سواری وغیرہ تو نہیں تھی آپ کے پاس۔ راستے میں بھی جو قصبے آئے، جو ڈیرے آئے، وہاں پر بھی آپ نے دین کی دعوت دی لوگوں کو، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ طائف میں اس وقت 3 سردار تھے جو بنی ثقیف کے سردار تھے۔ بنی ثقیف کا وہاں پر جو ہے نا ڈیرا تھا، وہاں ان کی رہائش تھی، یہ قبیلہ تھا۔ تو وہاں پر آپ نے ان تینوں سرداروں کو جا کے ملے، کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں بھائی تھے۔ آپ نے جا کر ان کو دین کی تبلیغ کی، ان کو دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور طائف چھوڑنے کا کہا آپ کو، کیونکہ ان کو خدشہ یہ تھا کہ کہیں نوجوان نسل آپ کا جو ہے اثر نہ لے لے اور وہ کہیں دین اس پر عمل نہ کر لیں، یہ دین جو ہے وہ اختیار نہ کر لیں، اس لیے آپ کو مجبوراً طائف چھوڑنا پڑا۔ جب آپ طائف سے جانے لگے تو ان سرداروں نے طائف کے اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان نوجوانوں نے آپ کو بہت تنگ کیا، آپ پر پتھر برسائے، آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کے پاؤں مبارک اور ٹخنوں سے خون نکلنے لگا، اور آپ کے نالین مبارک بھی خون آلود ہو گئے۔ یہ واقعہ جب پیش آیا
آپ بالکل جو ہے نیم بیہوشی کی سی حالت ہو گئی، تو پھر زید بن حارثہ نے آپ کو قریب ہی ایک باغ تھا جس میں آپ کو لٹا دیا، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ یہ باغ جو ہے یہ ربیعہ بن شعبہ کا تھا، جو کہ طائف سے تقریباً 3 کلومیٹر دور تھا۔ یہ ربیعہ بن شعبہ وہی ہیں جو جنگ بدر میں قریش کے مکہ کے لوگوں کے سپہ سالار تھے۔ پھر آپ نے وہاں پر ایک دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے شکوہ بھی کیا۔ وہ اس طریقے سے پیار بھرا شکوہ کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، میں تو ان کو بھلائی کی طرف بلاتا ہوں اور یہ مجھے جو ہے نا اس قدر تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے میری کیا حالت بنائی ہے۔ یہ بہت لمبی دعا آپ نے فرمائی اور وہاں سے پھر چل پڑے۔ جب کنز المنازل کے قریب پہنچے تو آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا جیسے آتا ہے نظر، ایسے نظر آیا۔ جب آپ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے، اور اس پر اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا ہے، آپ جو حکم کریں گے یہ اس کی تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد اس پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور طائف کے شہر کو پیس کر رکھ دوں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ان کی اگلی نسلوں سے اچھی امید ہے اور وہ شاید ایمان لے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان کو واپس بھیج دیا اور طائف والوں کے لیے کوئی بری دعا نہیں کی، نہ ہی فرشتے کو حکم دیا۔ وہاں سے نکلے تو مکہ کے قریب نخلا کے مقام پر ٹھہرے، پریشان تھے کہ دوبارہ مکہ کیسے جائیں، کیونکہ مکہ سے تو پہلے ہی آپ بہت تنگ ہو کر نکلے تھے۔ اب تو اور بھی ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ طائف والوں نے کیا سلوک کیا ہے، تو وہ قریش کے لوگ تو اور جو ہے نا وہ آپ پر ظلم کریں گے۔ ابھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے کہ جنوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو تلاوت قرآن جنہوں نے سنی تو وہ آپ پر ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں جا کر دعوت دین دینا شروع کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنوں کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی آپ نے محسوس کیا تھا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کی جو ہے نا اطلاع دی تھی۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا تھا، سورہ احقاف میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جنوں کے گروہ در گروہ آنے لگے اور وہ اسلام میں داخل ہونے لگے، ایمان لانے لگے اور وہ اپنی جا کے قوم میں بھی تبلیغ کرنے لگے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں نے اگر نہیں قبول کیا دین اسلام، دین کی دعوت قبول نہیں کی، تو جنات نے اس کا بہت اثر لیا ہے اور جنات کے گروہ در گروہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حوصلہ ہوا اور کچھ دنوں بعد آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی دعوت دینے میں کس قدر تکالیف اٹھائی ہیں، اور آج ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا درس دینا چاہیے اور خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ برائے کرم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اور دوسروں کو تک شیئر بھی کیجئے۔ بہت شکریہ۔